حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑے خفیہ سے، بڑے سرگوشی کے انداز میں اپنے رب سے بات کی اور اپنا دکھ بیان کرتے کیا تھے؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، رب کریم اب تو ہڈیوں پر بھی کہولت طاری ہو گئی ہے، میرے جسم کی ہڈیاں بھی اپنا کام پوری طرح نہیں کرتی، تھوڑا سا کام کروں تو چٹکنے لگتی ہیں، بڑھاپے نے انہیں بھی بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے، اور واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کا شعلہ تو میری چوٹی سے نکل گیا۔ بڑھاپا صرف مجھ پر طاری نہیں ہوا بلکہ بڑھاپے کا شعلہ تو میری چوٹی سے نکل گیا ہے، لیکن میں جب تجھ سے بات کرتا ہوں تو مجھے میرا یہ اعتماد تیری بارگاہ میں لے آتا ہے کہ تو میری بات نہیں ٹھکرائے گا۔ تیرے کرم کا مجھے، تیرے احسانات کا مجھے اتنا یقین ہے کہ میری بات خواہ کیسی بھی ہو، ظاہری اسباب اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، میرا وجود اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو، لیکن تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، مسبب الاسباب ہے۔ تو بھئی آپ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي، میرے جو عزیز و اقارب اور میرے ورثاء جو میرے بعد ہیں، میں ان سے ڈرتا ہوں کہ وہ لوگوں کا بھلا نہیں کریں گے۔ جو میرے بعد ہیں، میرے جو وارث ہیں، جو میرا خاندان ہے، جو لوگ میرے عزیز و اقارب ہیں، ان سے یا اللہ میں ڈرتا ہوں کہ میں نے تو ساری عمر تیری مخلوق کا بھلا چاہا، لوگ بھاگ بھاگ کر جہنم میں گرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا نبی پکڑ پکڑ کر بچانا چاہتا ہے۔ لوگ گناہ کی طرف، ظلم کی طرف، تاریکی کی طرف بھاگتے ہیں اور اللہ کا نبی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں انہیں واپس لانے کی، ان پر کرم کر کے، ان سے محبت کر کے، لیکن مجھے اپنے پسماندگان سے اس بات کی امید نہیں ہے۔ وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپے کا شعلہ سر سے نکل گیا ہے، اور بیوی میری ساری عمر بے اولاد رہی ہے، بانجھ ہے، اس کے بچہ ہونے کی اب کوئی ساری عمر نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟ لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے اللہ کہ تیری مخلوق کی بھلائی کی صدا میرے گھر سے نکلتی ہی رہے، تیرے بندوں کو تیرے غضب سے بچانے کا مشن میرے گھر سے ختم نہ ہو۔ تو قادر ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ایک وارث عطا کر دے، تیری بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ ایسا وارث عطا کر، یہ نہیں مانگا کہ ایسا بیٹا دے میری ریاست رہ جائے گی، مجھے ایک بیٹا دے میری جاگیر رہ جائے گی، میرا کاروبار رہ جائے گا، نہیں، وہ تو دنیا کے کام ہیں، چلتے رہیں گے، ہم نہیں ہوں گے کو اور ہوگا، کل ہم نہیں تھے، ہم سے پہلوں نے چلائے، ہم نہیں رہیں گے، ہمارے بعد والے چلائیں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بندے کا تعلق بندے کے مالک سے اور پھر بندے کا تعلق بندے سے کیا ہے؟ کیا وہ بندوں کو حق آشنا کرنے کا کام کرتا ہے، یا بندوں کے لیے ایک ظلم، ایک مصیبت، ایک بیماری، ایک پریشانی بن جاتا ہے؟ تو دعا یہ کر رہے ہیں کہ جو میرے ورثاء ہیں وہ شاید پریشانیاں پیدا کریں گے تیری مخلوق کے لیے، ان کے آرام کا سبب نہیں بنیں گے۔ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن تو میرا پروردگار تو ان باتوں کا محتاج نہیں ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ایک وارث دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میری نبوت کا اور میرے باپ دادا کی نبوت کا وارث ہو۔ زمین و جائیدادوں کا وارث نہیں چاہیے مجھے، سلطنت و حکومت کا وارث نہیں چاہیے، وہ تو تیرا نظام ہے، چلتا رہے گا، مجھے وارث عطا کر دے تاکہ میں نے جو مشن ساری زندگی نبھایا ہے وہ میرے گھر سے نبھتا رہے، میرے آنے والے بھی تیری مخلوق کو
تیری طرف آواز دیتے رہیں، تیرے غضب سے بچاتے رہیں، تیری رحمت کی طرف بلاتے رہیں۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ کریم اسے ایسا ہی خوش اتوار بنا۔ اب مانگا اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اللہ بھی بہت بڑا کریم ہے، اس نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا میں تجھے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، اس کا نام بھی میں رکھتا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے پہلے کسی شخص کا یہ نام نہیں رکھا، اس نام کا کوئی شخص ہم نے پہلے پیدا ہی نہیں کیا۔ آگے یہ لمبی بات چلتی ہے، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء بنیادی طور پر جو مقصد لے کر مبعوث ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کو شفقت سے، محبت سے، نیکی، بھلائی، سکون، راحت، عزت، آبرو کی طرف بلانا، جس میں ان کی یہ زندگی بھی سنور جائے اور اس کے بعد کی حیات بھی سنور جائے۔ یہ انبیاء کا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تمام نبیوں کے بھی نبی آپ ہیں، امام الانبیاء آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کو جو برکات نصیب ہوئی وہ امت تک اس نبی کے واسطے سے پہنچی، وہ برکات جو ہیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس نبی کو اور اس نبی سے اس کی امت کو پہنچی۔ اور پھر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں براہ راست محمد الرسول اللہ کا امتی ہونا نصیب ہوا۔ کنتم خیر امہ، رب کریم فرماتے ہیں لوگوں تم بہترین امت ہو، کوئی پہلوں میں کوئی کہیں کوئی امت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ تم براہ راست محمد الرسول اللہ سے برکات حاصل کرو۔ کیوں تم بہترین امت ہو؟ وہی بات پھر آ گئی، اخرجت للناس، اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، تم میری مخلوق کے لیے جیتے ہو۔ اخرجت للناس، یہاں للمومنین بھی نہیں فرمایا، اور للناس میں مومن و کافر سب آ جاتے ہیں۔ اولاد آدم کے لیے تم جیتے ہو، تم دوسروں کی فکر کرتے ہو، تم دوسروں کا بھلا چاہتے ہو، تم دوسروں کو سکھ پہنچانا چاہتے ہو، تم دوسروں کو آرام پہنچانا چاہتے ہو۔